بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں را اور موساد کے باہمی تعلقات اور پاکستان کے خلاف ان کی سازشوں کے حوالے سے دوسری اور آخری قسط پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار و فرمایا کریں۔ اگر آپ میرے علم میں مزید اضافہ کر سکیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ناظرین، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا حال ہی میں ایک دستاویز سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی حملے کا پلان صدر جمی کارٹر کے دور حکومت میں ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ نیشنل سیکورٹی آرکائیوز نامی غیر سرکاری تنظیم نے آزادی صحافت ایکٹ کے تحت شائع کیا تھا۔ اس ادارے کے سینئر ارکان نے کہا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسے ریلیز کرنے سے پہلے اس کے بعض حساس حصوں کو سینسر کر دیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں اسرائیلی آپریشن کی مکمل تفصیلات کو حذف کر دیا تھا۔ اب یہ ادارہ بقیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ایک رپورٹ کے مطابق 1980 کی دہائی میں اسرائیل نے امریکن CIA کی فراہم کردہ معلومات اور سیاروں کی مدد سے سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی تصاویر کی مدد سے بالکل عراقی ری ایکٹر آپریشن کی طرز پر کہوٹا حملے کا پلان ترتیب دیا تھا۔ یہ پلان آج بھی اسرائیلی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں بلا دیا ہے۔ ایئر فورس کے F-16 اور F-15 اسکواڈرن کے پائلٹوں کو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے خصوصی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کے جنوبی صحرائے نگیو میں کہوٹا کا پورا ماڈل بنایا گیا ہے، جہاں اسرائیلی ایئر فورس کے مذکورہ طیارے حملے کی مشق کے دوران غوطے لگاتے سیٹلائٹ کی تصاویر میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے نوازوں کو چنا گیا جنہوں نے آپریشن بیبیلون میں حصہ لیا تھا، یہ جو عراق والا تھا۔ اسرائیل نے اس آپریشن کے لیے 2 تجاویز اپنے سامنے رکھی۔ نمبر 1، بھارتی ہوائی اڈوں کا استعمال، اسرائیل سے نان سٹاپ براہ راست کہوٹا پرواز کے دوران۔ نمبر 2، اسرائیل سے نان سٹاپ براہ راست کہوٹا پرواز کے دوران ان طیاروں کو فضا میں دوبارہ ایندھن مہیا کرنے کے لیے ایک ہوائی ٹینکر مختص کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنانے کے اسرائیلی ایواکس طیارے کو مشن میں شامل کیا گیا ہے۔ بھارت اس سلسلے میں اسرائیل کی بڑی خوشامد کرتا رہا کہ وہ جلد از جلد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنائے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے سے کترا رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس صورت میں اس کے اپنے ایٹامک تنصیبات پاکستان ایئر فورس کے نشانے سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ ناظرین، ریگن ایڈمنسٹریشن نے بھی دونوں ممالک کو وارننگ دے دی تھی۔ اس سلسلے میں امریکی دلچسپی کی بنیادی وجہ افغانستان میں روس کے خلاف جنگ تھی، اور پاکستان اس کا ان کوششوں میں اہم فریق تھا۔ اس دوران پاکستان نے اسرائیل کو صاف کہلوا دیا کہ اگر انہوں نے پاکستان میں کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کا مقابلہ عراقی ایئر فورس سے نہیں بلکہ پاکستان ایئر فورس سے ہے، جس کا تجربہ انہیں 1967 میں 1967 میں ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے ذریعے سے اسلام آباد نے انہیں یہ بھی باور کروایا کہ ان کے ممکنہ آپریشن کی صورت میں PF صحرائے نگیو میں واقع ڈیمونا نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کو نشانہ بنائے گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چلتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، 1981 میں 1981 میں اسرائیلی آپریشن بیبیلون کی کامیابی کے بعد جنرل ضیاء الحق نے PF ہیڈ کوارٹر کو اپنا دفاعی نظام انتہائی چوکس کرنے کا اور پاکستان پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اس پر ایئر ہیڈ کوارٹر چکلالہ میں اسپیشل آپریشن روم قائم کیا گیا۔ یہ آپریشن روم ابھی تک اسی طرح آپریٹیو ہے جس طرح اسرائیل ہم پہ اپنی صحرا میں مشقیں کرتا رہتا ہے حملے کی، اور ہر وقت اس کا جواب دینے کے لیے تیار۔ میراج 3 کے اسکواڈرن کو اسرائیلی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے الرٹ کر دیا گیا۔ 13 مئی 1998 کو انڈیا نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستانی نیوکلیئر تنصیبات پر اسرائیلی اور بھارتی ایئر فورسز کے مشترکہ حملے کا امکان بہت بڑھ گیا تھا۔ ان نازک حالات میں PF نے مملکت خدا داد کی حفاظت اس قدر مؤثر انداز میں کی
یہ دنیا دنگ رہے گی۔ چاغی میں ایٹمی سائنسدان ٹیسٹ میں مصروف تھے اور پاکستان کے آسمانوں میں ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر آسمان پاکستان ایئر فورس کے جیٹ لڑاکا طیاروں سے لرز رہا تھا۔ کسی بھی دشمن طیارے کے لیے پاکستانی فضاؤں میں داخل ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ جو ہوا باز ان طیاروں میں سوار تھے انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی حکم کا انتظار نہیں کرنا، آپ تک اگر کمیونیکیشن میں کوئی مسئلے کی وجہ سے حکم نہیں پہنچ رہا تو خود جوابی حملہ کر کے دشمن کے جہازوں کو نیست و نابود کر دو۔ دوسری طرف زمین پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ریڈار سسٹم انتہائی چوکس حالت میں تھے۔ دھماکے سے ایک روز قبل پاکستان ایئر فورس کا ایک F-16 چاغی کے علاقے میں انتہائی نیچی پرواز کرتا ہوا اچانک گزرا تو نیچے پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم والوں نے سمجھا شاید کوئی اسرائیلی جیٹ حملہ کرنے آ گیا ہے۔ اسی غلط فہمی میں واشنگٹن میں پاکستانی سفیر نے اسرائیلی سفارت خانے سے زبردست احتجاج کیا، لیکن انہوں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ یونائٹڈ نیشن میں پاکستانی سفیر احمد کمال نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ بھارت ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو پاکستان کی جوابی کارروائی اس سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ یہ 16 مئی 1998 میں CNN کو یہ انٹرویو دیا گیا تھا۔ مئی 1998 میں PF نے پورے پاکستان کی حفاظت کا جو زبردست آپریشن کیا تھا، اسے آپریشن بدر کا نام دیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد آپریشن تھا جس میں PF کے چاروں کمانڈ سیکٹر ہیڈ کوارٹرز نے بھرپور حصہ لیا، یعنی پشاور، سامگلی، کوئٹہ، فیصل، کراچی اور سرگودا۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق بھارت اسرائیل کا مشترکہ حملہ نہ صرف پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر بلکہ خوران اور اس کوہ کے نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹس پر بھی ہو سکتا تھا۔ بھارتی اور امریکی جاسوس اداروں کو خوران ڈیزرٹ سائٹس کا علم بالکل نہیں تھا۔ مغرب یا جنوب مغرب کی طرف سے کسی بھی ممکنہ ہوائی حملے سے بچنے کے لیے پاکستان نے کوئٹہ میں 1982 سے TPS-43G ہائی لیول ریڈار سسٹم نصب کیا ہوا تھا۔ مئی 1998 میں پاکستان کے 2 مقامات میں دنیا بھر میں زبردست شہرت حاصل کی، یعنی چاغی کے پہاڑوں اور دال بندین ایئر فیلڈ نے۔ دال بندین چاغی سے 19 کلومیٹر مشرق میں ریت کے ٹیلوں میں واقع ہے۔ اس کے قریبی پاک افغان سرحد بھی ہے۔ دال بندین ایئر فیلڈ 1935 میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ سمگلی ایئر بیس کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے رائل انڈین ایئر فورس نے افغانستان یا ایران کے راستے ممکنہ روسی حملے سے نمٹنے کے لیے استعمال بھی کیا تھا۔ 1970 کی دہائی میں یہ ایئر فیلڈ PF کے استعمال میں نہیں رہا۔ یہ ہوائی پٹی انتہائی بلندی سے صاف دکھائی دیتی ہے، لیکن پائلٹ جب اس پر لینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کیونکہ پٹی پر پھیلی ہوئی ریت اور ارد گرد کے ریتلے ٹیلے انسانی بصارت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ کیموفلاج جگہ ہے۔ یہاں ریت کے طوفان بسا اوقات چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جہازوں کے لیے لینڈنگ اور ٹیک آف میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ 1985 میں سول ایوییشن نے اس کی بڑے پیمانے پر مرمت کیا اور یہاں ایئر ٹریفک کنٹرول اور دیگر جدید سہولیات کا انتظام کیا۔ 1998 میں چاغی اور دال بندین کے درمیان جہازوں کی آمد و رفت بڑے زور شور سے شروع ہوئی۔ ٹیسٹ سے چند دن پہلے PF کے 2 دیو ہیکل C-130 ٹرانسپورٹ طیاروں میں نیوکلیئر آلات الگ الگ حصوں میں چکلالہ سے دال بندین ایئر فیلڈ پہنچائے گئے۔ ان طیاروں کی حفاظت کے لیے F-16 جیٹ طیارے اس کے گردا گرد اوپر نیچے پرواز کرتے رہے۔ دوران سفر ان حفاظتی جہازوں کے ریڈیو مکمل آف رکھے گئے تھے تاکہ انہیں کسی جعلی حکم سے گمراہ نہ کیا جا سکے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا، یہ جو تجربہ پاکستان نے کیا تھا۔ 29 مئی 1998 کو پاکستان نے چھٹا ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو انگشت سے بدندان کر دیا۔ چاغی کا پہاڑ سفید راکھ کا ڈھیر بن گیا، لیکن اسرائیل اور بھارت کا پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی پاکستان ایئر فورس کا آپریشن بدر اپنے انجام کو پہنچا۔ مئی 1998 میں مذکورہ حملے کا امکان کتنے فیصد تھا؟ اس کا جواب تو مشکل ہے، لیکن خطرات کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، اسرائیل اپنے ارد گرد تمام مسلم ممالک کے ویپن سسٹم پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کے بعد وہ سب سے زیادہ ایران کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن پاکستان آج بھی اس کے نمبر 1 ٹارگیٹس میں شامل ہے۔ ناظرین اکرام، چوکس اور ہر لمحہ تیار پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی پاکستان کی آن بان اور شان ہیں۔ ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو براہ کرم بہت باریک بینی سے دیکھیے۔ یہ ہائیبرڈ وار کا دور ہے، یہاں توپ گولے وہ کام نہیں کرتے جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ہدایت حاصل کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔